اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، آپ درختوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، آپ جنگل کے درندوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہرنی نے انسانوں کی طرح سلام کیا اور کہنے لگی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو، آپ مجھے مہربانی کر کے مجھے کھول دیجئے۔ وہ بندھی ہوئی تھی اور اس ہرنی کے ساتھ قریب ہی ایک انسان سویا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں، اس پہاڑ کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ بلک رہے ہوں گے، میں ان کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں گی، آپ پھر مجھے باندھ دیجئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم مجھے پہچانتی ہو؟ کہنے لگی، ہاں یا رسول اللہ میں آپ کو پہچانتی ہوں، میں آپ کے ساتھ وعدہ بھی کرتی ہوں اور میں اپنا وعدہ آپ کے ساتھ پورا کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھول دیا اور وہ چوکڑیاں بھرتی ہوئی بھاگتی ہوئی جنگل کے اندر گم ہو گئی، اور تھوڑی سی دیر کے بعد پھر وہ ایسے بھاگتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو پھر دوبارہ باندھ دیا اور آپ اس کا انتظار کرنے لگے کہ یہ انسان بیدار ہو جائے اور میں اس کے ساتھ گفتگو کروں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ انسان بیدار ہوا اور اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب پایا تو کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ یہاں کیسے موجود ہیں؟ تو میرے حبیب نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ میری امتی، جیسے تم میرے امتی ہو ایسے ہی یہ حیوان بھی میری امت ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جنگل کے اندر بلبلا رہے ہیں، تو میں نے اس کو کھولا، یہ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئی۔ تو میں نے سوچا کہ میں تمہارے جاگنے کا انتظار کروں اور اس کی آزادی کے لیے تم سے درخواست کروں کہ اس کے چھوٹے بچوں کی خاطر تم اس کو کھول دو۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کی بات کو مانتا ہوں اور میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو اس ہرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور وہ سلام پڑھتی ہوئی تشکر آمیز نگاہوں کے ساتھ دیکھتی ہوئی وہ جنگل کے اندر غائب ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ جانور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی شکایات آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے ان کے مالکوں سے کہا کہ تم ان حیوانوں پہ، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جو انسانوں کی حقوق ہی نہیں بلکہ حیوانوں کے حقوق بھی بتلاتا ہے، درختوں کے حقوق بھی بتلاتا ہے، جانوروں کے حقوق بھی بتلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک اونٹ انتہائی کمزور ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کان میں کھڑے ہو کچھ عرض کیا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا، بھائی یہ اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ فلاں انسان کا اونٹ ہے۔ تو فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے مالک مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں لیکن مجھے چارہ تھوڑا ڈالتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اس مالک سے کہا، بھائی تم اس کو پورا
چارہ ڈالا کرو اور پھر پورا کام لیا کرو. اگر تم پورا چارہ نہیں دے سکتے تو پھر تمہیں پورا کام لینے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نہیں، حیوانیت کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم دنیا کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے. اللہ ہمارے رحمت للعالمین نبی کی رحمت جو ہے اس کائنات کے اندر قائم اور دائم رکھے.